اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہوں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، پھر کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، من صلی علی یوم الجمعۃ کانت شفاعت اللہ عندی یوم القیامہ، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے، مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے جنت کی قیمت۔ جنتی محلات کسے ملیں گے؟ صلحوں کے بارے میں آیت مبارکہ اور فرامین رسول، جنت کی جھلکیاں، روٹھا ہوا شخص کیسے مانا، نیکی کی دعوت دینے کے فائدے، سرمایہ دار اللہ والا کیسے بنا، جنت میں کون کون جائے گا، اللہ والوں کی نماز سے محبت کے واقعات اور اس کے علاوہ کئی نکات بیان کیے جائیں گے۔ اے کاش ہمیں سارا بیان اچھی نیتوں کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ مسکرائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا، اے اللہ پاک اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ پاک دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔ مظلوم مدعی عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پڑے۔ فرمایا وہ دن بہت عظیم ہوگا، کیونکہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ پاک مظلوم یعنی مدعی سے فرمائے گا،
دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا کس طرح؟ اللہ پاک فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ پاک میں نے سب حقوق معاف کیے۔ اللہ پاک فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ پاک بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، بیان کردہ حدیث پاک کے ضمن میں کئی نکات موجود ہیں۔ آئیے چند نکات کے بارے میں سنتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی۔ میدان محشر کے معاملات، بندوں کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کے فیصلے کا وقت ابھی آنا باقی ہے، مگر قربان جائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے قیامت میں ہونے والے واقعات کو نہ صرف ملاحظہ فرمایا بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے اس کا احضار بھی فرمایا۔ نمبر 2، بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت نازک ہے کہ میدان محشر میں ایک بندہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے دوسرے بندے کے خلاف بارگاہ الہی میں دعویٰ کرے گا۔ افسوس اب ایسا لگتا ہے کہ دین سے دوری اور بے عملی کے سبب لوگوں نے بندوں کے حقوق کے معاملے کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ مثلا کسی سیٹھ نوکروں یعنی ورکرز کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو کہیں نوکر سیٹھ کی چیزوں کو نقصان پہنچا کر اس کے حقوق ضائع کر رہا ہے، کہیں والدین بچوں کو ان کے حقوق دینے پر راضی نہیں تو کہیں اولاد ماں باپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہے، کہیں بیوی اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہے تو کہیں شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے سے جان چھڑا رہا ہے، کہیں رشتہ داروں میں حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں سالوں سے جنگ جاری ہے تو کہیں پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ یہیں پر ادا کر دے یا معاف کروا لے، ورنہ آخرت میں شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق حوالے کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہر صورت میں قیامت میں ادا کرو گے، یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے۔ لہذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا میں ہی ادا کر دو ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جانور اگرچہ شرعی احکام کے پابند نہیں مگر حقوق العباد آپس کے حقوق جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اے عاشقان رسول، جانوروں کے آپس کے معاملات کس طرح ہوں گے؟ آئیے سنتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ گونپا تو قیامت میں سینگ والی کے سینگ
بے سینگ والی بکری کو دیے جائیں گے اور وہ اس سے بدلے میں سینگ گوپے گی۔ آپس میں صلح و صفائی سے رہنا اللہ کریم کو بہت پسند ہے کہ رب کریم قیامت کے دن بھی اپنے بندوں کے درمیان صلح کروا کر انہیں داخل جنت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا اگر ہم اللہ اور اس کے مدنی حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے کو پرامن یعنی پیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، محبتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جنتی نعمتوں سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں صلح کرنے کی عادت بنائیں اور جنت کا حقدار بنانے والے اس عمل کو خوب عام کریں۔ ہمت کیجئے اور اپنے نفس کی خاطر ہونے والی لڑائیوں سے فوراً مسلمانوں سے صلح کر لیجئے، اگرچہ آپ بڑے ہوں، اگرچہ قصور آپ کا نہ ہو۔ الحمدللہ ایسی صلح کروانا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں صلح کروانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ کنز العرفان، صرف مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں صلح کروانے کے کئی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کرا دینا ہے، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد بلائی کو کاٹ دیتا ہے۔ یاد رہے مسلمانوں میں صلح کرنا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے۔ آئیے اس طرح کی صلح کی چند مثالیں سنتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی میں اس طرح صلح کرائی جائے کہ خاوند اس عورت کی سوکن کے پاس نہ جائے، ایسی صلح کروانا درست نہیں۔ مقروض مسلمان سود اپنے قرض خواہ کو دے، ایسی صلح کروانا درست نہیں۔ اسی طرح عورت کو 3 طلاقیں ہو جانے کے باوجود شوہر اور بیوی سے یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم سے جو غلطی ہوئی ہے اسے اللہ پاک معاف کر دے گا، اس لیے تم آپس میں صلح کر لو۔ حالانکہ 3 طلاقوں کے بعد عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے اور پھر صلح کر لینے سے یہ حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ تو ان کا یہ صلح کروانا حرام کو حلال کرنے کی کوشش ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں۔ اگر مقروض طے شدہ مدت میں قرض ادا نہ کر سکا تو اب اس بات پر صلح کروانا کہ مقروض اضافی مدت پر جرمانہ ادا کرے، ایسی صلح کروانا درست نہیں۔ کسی سے اس بات پر صلح کروانا کہ وہ اپنے سگے بھائی یا بہن سے تعلقات ختم کر لے، ایسی صلح کروانا درست نہیں۔
اپنے دوست کو مجبور کرنا کہ مجھ سے سلو کرنی ہے تو فلاں ڈرامہ یا گانا یا کوئی بھی غلط کام ہو ویسے کرتے ہیں. آپ کو پتا آج کل کے دور میں کہتے ہیں چل یار یہ تم کام کر دو نا تو میں جو ہے نا آپ سے سلو کر لیتا ہوں. دو چیز یاد رکھیں, شریعت سے ٹکرائے ایسی سلو ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اپنا رب راضی چاہیے, اس کے مدنی حبیب راضی چاہیے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ان مسائلوں سے معلوم ہوا صلح ذاتی حقوق میں نہیں ہوتی. شریعت کی نافرمانی میں صلح جائز نہیں. اللہ پاک اور اس کے مدنی حبیب کی نافرمانی میں نہ کسی مخلوق کی فرما برداری ہے اور نہ مداعنت. مسلم شریف کی حدیث میں ہے اللہ پاک کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں. فرما برداری صرف نیکی کے کاموں میں ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ پاک ہمیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے صلح کرنا ایک اچھا کام ہے. صلح سے اللہ پاک اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ملتی ہے. قبر کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں, آخرت کی منازل آسان ہو جاتی ہیں, بندہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے, بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے, لوگوں کی نظروں میں عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے, بندے کی نیک نامی ہوتی ہے, محبتیں پروان چڑھتی ہیں, نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے, شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے, روٹھے ہوئے خاندانوں کی ناراضیاں دور ہوتی ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ ملتا ہے, سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے. اور پیارے اسلامی بھائیو, اللہ اس کے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر راضی ہو گئے تو ہمیں اور کیا چاہیے. انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اللہ اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا, اور آخرت میں اس کا پھل ہمیں ملے گا. افسوس, اتنے فائد ہونے کے باوجود کچھ لوگ صلحوں سے کتراتے اور دوریاں بڑھاتے ہیں. یقیناً اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم سے دوری. علماء کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے, خود ہی مفتی بنے ہوئے ہیں, تو پھر تو گڑبڑ ہوگی نا پیارے اسلامی بھائیوں. اس لیے علماء سے اگر کوئی مسئلہ نہیں پتا تو اس کا خود حل مت نکالیں, علم والوں سے سیکھیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ علم والوں کے پاس بیٹھیں, ان سے سیکھیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے استاد محترم ہیں اور بہت ہی بعمل عالم دین ہے الحمدللہ. اور جو بھی کوئی مسئلہ ہو, کوئی مسائل ہو, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ اپنے قریب سے کوئی بتائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا. ابھی آپ سعادت ملی عمرے کی تو کسی نے مسئلہ غلط بتایا ہوا تھا, تو اسلامی بہنوں میں آپس میں ایسے وہ ہوگی تو مجھ تک بات پہنچی, تو میں نے فوراً رابطہ استاد محترم سے کیا. اب انہوں نے مسئلہ جو بتایا تھا اس میں احرام کا یہ تھا کہ احرام اگر اس میں خوشبو لگی ہوئی ہے تو وہ آپ کو اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو پھر دوبارہ وہ کیا نام ہے نیا لگانا پڑے گا احرام. حالانکہ جب نیت کے ساتھ, جس کی نیت ہوگی خوشبو کے ساتھ, اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو کر لیتے ہیں یا غسل کر لیتے ہیں تو وہی احرام پہن سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں جو مدنی ذہن تھا تو میں نے فوراً رابطہ کیا, تو انہوں نے پھر وہ مسئلہ ماشاءاللہ بھیجا, تو پھر تسلی ہوئی. تو اس لیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کفر تک لے جاتی ہیں. ایمان ہی اگر چلا گیا تو کیا کریں گے, کیا فائدہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق توڑے، اور صلح میں پہل کرنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کسی معاملے سے بات چیت بند ہے، تو میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لوگ آپ دونوں کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، آپ آپس میں تعلق نہ توڑیے، اپنے بھائی کے پاس جا کر ان سے بات چیت کیجئے کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جاؤں، سنیے کیا فرمایا۔ اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا نہ سنا ہوتا تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان سے پہلے جنت میں جاؤں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مخصلانہ جذبات سن کر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں سارا واقعہ بتایا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدق اخی، یعنی میرے بھائی نے سچ فرمایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان سے گفتگو فرمائی اور یوں دونوں بھائیوں میں صلح ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حقائق میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم غور کریں، ہم صلح کی طرف قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ صلح میں پہل کرنے کا ذہن کیوں نہیں بنتا؟ کیا اس میں کوئی اپنی شان میں کمی تو نہیں جانتے؟ سامنے والا صلح کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور ہمارا موڈ آف ہو رہا ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ کے بعد ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے۔ نبی کریم نے بلند آواز میں صحابہ کرام سے فرمایا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وفات سے پہلے وقت میں اجتماع عام میں اعلان فرمایا اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان مال آبرو کو صدمہ بچایا ہو تو میری جان مال اور آبرو حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ دو جہان کے والی کہہ رہے ہیں تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی سے توبہ کر لیجئے، جن کے ذمے آپ کے حقوق ہیں وہ معاف کروا لیجئے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، یا کسی کا حق ہمارے ذمے ہے تو فوراً لٹا دیجئے، کیونکہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو میں اختتام کی طرف لاتے ہوئے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کانا تمہارا رب کبھی نہیں بھولتا، یاد رکھو، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا پروردگار نہیں بھولتا۔ ہم اپنے آپ کو رب سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہو چکا ہو چکا، ابھی سے توبہ کر لیں۔ ابھی 4 ماہ پاکستان رہ کے آئے ہوں، کتنے فوت ہو گئے ہیں پیچھے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میری بھی زندگی وہیں پہ جا سکتی تھی، لیکن ابھی سانسیں باقی ہیں۔ تقریباً میں 1 سال کم و بیش 1 سال سے اب تک میں نے شاید میرا یہ بیان میں نے کیا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کوشش کرتے رہے۔ اپنے اردو بیان ہم نے مدنی مرکز نے کہا کہ انگلش بیان کیے جائیں،
تو ہم نے انگلش شروع کر دیے فقط اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہماری نسل، ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو بیٹے ہیں، ظاہر ہم ایک فیملی کی طرح ہیں یہاں پہ ہیلی فیکس میں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ کو نہ چھوڑیں۔ فیضان مدینہ میں وہ چیزیں ملتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، وہ چیزیں ملتی ہیں، وہ چیزیں، ہاں یہاں ایسے اسلامی بھائی ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کروڑوں کے پاس نہیں ہیں، ایسی سی چیزیں مرشد کے صدقے ملی ہیں، ایسے نظارے، ایسی چیزیں جو اللہ پاک نوازتا ہے جب تو وہ ملتی ہیں۔ صرف کیا ہے کہ اپنے مرشد پہ تن ون مارنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کے سامنے الحمدللہ مدنی قافلے جا رہے ہیں، مدنی مذاکرے میں اسلامی بھائی بیٹھتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ وہ اگر 1.5-2 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے علم کی محفل میں، جبکہ اللہ اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے علم دین سیکھو۔ کتنے اولیاء اللہ ہوں گے اس میں، کتنے حفاظ بیٹھے ہوئے ہوں گے، کتنے عالم بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ارے 40 لوگ اگر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، تو ہم کیوں نہیں چاہتے؟ ایک دن ہم نے دنیا چھوڑ دینی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں۔ آج ہم سارے میرے سمیت وعدہ کرتے ہیں جس سے ناراض ہیں اس سے انشاءاللہ راضی ہوں گے، ان سے معافی مانگیں گے، کسی کا حق اگر ہمارے ذمہ ہے تو حق واپس دیں گے انہیں، اپنے صرف اللہ اس کے مدنی حبیب کو راضی کریں گے۔ اگر نمازوں میں کوتاہی ہے تو انشاءاللہ نمازیں ہم باجماعت نمازیں 5 وقت کی انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اگر کسی سے رشتہ داروں میں اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے ہماری طرف سے، اگر ان کی طرف سے ہوئی ہے تو آپ نے بیان میں سنا کہ جو پہل کرتا اس کو کیا ملتا ہے، اللہ اس کے مدنی حبیب راضی ہوتے ہیں نا۔ دنیا کو چھوڑو کہ میرے فلاں دوست ناراض ہو جائے گا، میں نے اس سے راضی ہو گیا، اس فیملی سے راضی ہو گیا تو میرا فلاں ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ اس کے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی ہمیں قبول نہیں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات کو اسی فیضان مدینہ میں سنتوں برائے اجتماع ہوتا ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ اس میں ضرور شرکت کیا کریں، اور مدنی قافلوں میں ماشاءاللہ یہاں سے اسلامی بھائی ہر مہینے سفر کرتے ہیں۔ وہ جگہیں جہاں اسلامی بھائی گئے ہیں وہاں کے لوگ بھی گواہ بن گئے، وہاں کے جو دیواریں ہیں وہ بھی گواہی دیں گی بروز قیامت، اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو انشاءاللہ جس نے ابھی تک سفر نہیں کیا وہ سفر ضرور کر لے، آپ کو مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ تو اسی پر میں اختتام کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، ہم سب اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جائیں، اور یہی ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔